ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کی شہادت نہیں ہے. یہ کیس ایسا ہے جس میں کسی ایویڈنس، کسی شہادت کے بغیر سزا دے دی گئی تھی. تو جب ایک کیس میں شہادت ہی نہ ہو اور سزا دے دی جائے تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے کہ پہلی ہیئرنگ پہ ہی اس کی سزا جو ہے معطل ہو جاتی ہے. دوسرا ہمارا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ یہ جو کچھ کارروائی ہوئی جیل میں، جو کچھ یہ کیس مقدمہ چلایا گیا، یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. یہ آئین کے خلاف تھا، آرٹیکل 10A کے خلاف تھا. یہ سب کچھ جو ہوا، جہاں آپ کو کراس ایگزامینیشن یعنی جرا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، آپ کے وکلا کو پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اس قسم کی جو ٹرائلز ہوتے ہیں وہ مس ٹرائل قرار دیے جاتے ہیں. اس قسم کے ٹرائلز کی جو سزا ہے وہ فوراً معطل کی جاتی ہے. اس لیے میرے لحاظ سے یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ انہی دو بنیاد پہ ہے. تو اب اس کیس کا کیا بنے گا، فیوچر کیا ہے اس توشہ خانہ کیس کا؟ کیس تو ابھی مین اپیل تو چلے گی، لیکن چونکہ سزا معطل ہو چکی ہے تو اس کیس میں عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. اچھا، باہر آ سکتے ہیں. جی. اور دوسری طرف سے سرکار کہ انہوں نے پروسیکیوشن نے کنسیڈنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے، سرکار اس کو چیلنج بھی کر سکتی ہے. نہیں، سرکار چیلنج نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو سرکار کے جو وکیل تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ کیس بنتا ہے جس میں سزا معطل ہو جائے. اور دوبارہ سے بتائیے گا کن گراؤنڈز پر اس کو معطل کیا گیا ہے؟ دو گراؤنڈز ہیں، بیسک گراؤنڈز ہیں جی. ایک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ یہ ایسا کیس ہے جس کے اندر کوئی شہادت نہیں ہے، جس میں یہ فیصلہ جس کے بیسس پہ فیصلہ کیا گیا. اور دوسرا یہ کہ جو ٹرائل تھا یہ مس ٹرائل ہے، یہ آئین کے خلاف ہوا ہے. اب علی ظفر صاحب، نو ڈاؤٹ عید سے پہلے آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بڑی خوشخبری ہے PTI کے لیے، خان صاحب کے لیے. خان صاحب کی رہائی بھی اس پہ ہو سکتی ہے، تو اب مزید کیا ہوگا؟ مزید کن کیسز میں خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل کیس سائفر کے کیس تو چل رہے ہیں نیچے.